اللہ کا ارادہ وہی ہو جاتا ہے جو صدیق کہہ دے۔ تو فرمایا کہ سچ بولتے رہو، سچ نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان لگاتار سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدیق کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پاک بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و اسلام عرض کرنے کے بعد حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آج کے جمعۃ المبارک کے اندر جھوٹ کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اور ایک جگہ نہیں بے شمار جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ کی مذمت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر لعنت ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹ کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے متعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدق کو لازم کر لو، یعنی سچائی کو، صدق کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، سچائی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور فرمایا کہ نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ تو فرمایا کہ سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، سچ بولتے رہو، سچائی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے، یعنی لگاتار سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اپنے لبوں سے کوئی الفاظ نکال دے، کوئی بات کہہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو سچ کر دے۔ اللہ کا ارادہ وہی ہو جاتا ہے جو صدیق کہہ دے۔ تو فرمایا کہ سچ بولتے رہو، سچ نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان لگاتار سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدیق کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ فجور فاسق و فاجر کو کہتے ہیں، گنہگار شخص کو کہتے ہیں، یعنی گناہوں کی طرف جھوٹ لے کر جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فجور جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، برائی جہنم کا راستہ دکھاتی ہے۔ فرمایا کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ گناہ کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے، اور گناہ اس کو جہنم کا راستہ، دوزخ کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے،
یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ آئیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے کنارے میں مکان بنا دیا جاتا ہے، جنت کی ایک سائیڈ میں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مکان بنا دیتا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور جس نے جھگڑا کرنا چھوڑا اور وہ حق پر ہے، وہ جھوٹا بھی نہیں ہے، حق پر ہے، لیکن پھر بھی اس نے لڑائی چھوڑ دی ہے، جھگڑا چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے درمیان میں ایک مکان عطا فرمائے گا۔ جو جھوٹ چھوڑتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے کنارے پر مکان عطا فرماتا ہے، اور جو فرمایا کہ حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑے کی پیروی نہیں کرتا، کوئی اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے لیکن وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، جھگڑے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، لڑائی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے درمیان میں مکان عطا فرمائے گا۔ یہ صبر تحمل کی برکت ہے اور جھگڑے سے پیچھے ہٹ جانے کی برکت ہے، اور فرمایا کہ جس نے اپنے اخلاق اچھے کیے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکان عطا فرمائے گا۔ اس کے لیے جو اپنے اخلاق کو اچھا کرے، اپنے اخلاق کو اچھا کرے، لوگوں کو اپنے اخلاق کے ساتھ متاثر کرتا ہے، اچھائی بیان کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائی، اچھے اخلاق کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجے پر مکان عطا فرماتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اور یہ بھی حدیث ترمذی میں موجود ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے 1 میل دور ہو جاتے ہیں، چونکہ ان فرشتوں کو جھوٹ کی بدبو آتی ہے، جھوٹ کی اتنی زیادہ بدبو ہوتی ہے کہ فرشتے 1 میل اس بندے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔